کہ اللہ کا اصول ہے کہ جو لوگ کام کریں گے ان کو زمین کا انتظام ملے گا، جو نہیں کریں گے ان کو نہیں ملے گا، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہو، چاہے وہ کافر ہوں یا نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کی اگزامپل سب سے پہلے یہ پہ یہ آریہ قوم یہاں پہ آتی ہے. آریہ قوم جن کو آپ آج ہندو کہتے ہیں، وہ یہ قوم تھی. اچھا، یہ جب قوم آئی تھی اس کے اندر بڑی صلاحیتیں تھیں، بہت زیادہ نشو و نما کرتی تھی زمین کی، جو اس کے اندر بہت زیادہ اس نے اچھا تمدن اس نے آغاز کیا، اس نے علم کے اندر بہت زیادہ ترقی کی، اس نے اس وقت کی جو ٹیکنالوجی تھی اس کے اندر نئی نئی جدت لے کے آئی. تو اس لیے جناب اس کو وہاں کی زمین کا انتظام ان کو دیا گیا. یہ مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے، یعنی آریہ تھے، غیر مسلم تھے، لیکن چونکہ ان کے اندر جو صلاحیت تھی وہ بہت زیادہ تھی، یہ زمین کے اندر بناؤ کا کام کرتے تھے. تو جناب یہاں کا زمین کا آپ کا جو پورا بر صغیر ہے، یہاں پہ آپ اس وقت 4-5 کنٹریز ہیں جو یہاں پہ اس وقت بر صغیر کے اندر موجود ہیں، ان سارا کا سارا انتظام ان کے پاس تھا. پھر اینڈ پہ کیا ہوا کہ یہ جو آریہ قوم تھی، جب انہوں نے یہ کیا کام کیا، زمین کے اندر جتنا یہ بگاڑ بناؤ کر سکتے تھے، یعنی جتنا انتظام اچھا کر سکتے تھے یا بنا سکتے تھے انہوں نے کیا. تو انتظام ان کے پاس رہا. جیسے ہی انہوں نے اپنے بناؤ سے زیادہ بگاڑ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنے اندر نسلی امتیازات پیدا کرنا شروع کر دیا. ان کے جو پنڈت تھے انہوں نے علم کے جو جتنے خزانے تھے ان کے اوپر وہ سانپ بن کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے عام لوگوں کے لیے پابندی لگا دی کہ جناب وہ علم حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے جو ان کی نسلی امتیازات تھی، یہ جو ہائر لوور مڈل کلاسز، وہ ان کے اندر آ گئیں. اچھوت کا آپ لفظ سنتے ہیں، آج بھی ان کے اندر یہ ٹرم اچھوت کی پائی جاتی ہے. اور اچھوت کے ساتھ وہ کھانا پینا، ان کی جو بڑی کلاسز ہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھنا اور اٹھنا بیٹھنا وہ پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، ظاہر سی بات ہے، اللہ نے دیکھا کہ جناب یہ تو میری زمین کو خراب کر رہے ہیں، تباہی مچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹھوکریں لگائی ان کو. یعنی ایک قوم جب دوسری قوم پہ حملہ کرتی ہے، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی یہ سارا کا سارا انتظام کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ 2-3 ٹھوکریں لگائیں، اگر تو وہ قوم سنبھل گئی ٹھیک ہے، اور اگر نہیں سنبھلی تو جناب اس کو اٹھا کے باہر پھینکا. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے مسلمان، جو عرب سے اور جو وسطی ایشیا سے جو لوگ آئے تھے، ان کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ یہاں پہ آ جاتے ہیں برصغیر کے اندر. جب شروع میں یہ لوگ آئے تھے تو ان کے اندر بھی بنانے کی صلاحیتیں بہت زیادہ تھیں، ان کے اندر بھی تمدن اور تہذیب جناب جتنا یعنی پہلے بناؤ ہو چکا تھا اس سے بھی یہ زیادہ تھے. اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے، کمپیریزن دیکھتا ہے کہ جناب جو پہلے لوگ یا پہلے قوم جو کام کر کے گئی ہے نا، اس کے اندر بناؤ جتنا بھی تھا، اب اگلا بندہ جو اگلا کینڈیڈیٹ وہ یہاں پہ وہ بندہ آ سکتا ہے جو اس سے زیادہ پوٹینشیل اور اس سے زیادہ صلاحیتیں دکھائے. اللہ تعالیٰ اس کے حوالے وہ زمین کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مسلمان کام کرتے رہے ہیں. پھر مسلمانوں کا اینڈ پہ یہ ان کا جب یہ زوال ہوا ہے، جب ان کا آخری وہ یہ بہادر شاہ ظفر اور وہ سارا آپ نے قصہ سنا ہوگا، جب ان کا آخری ٹائم ان کو شکست ہوئی ہے دہلی کے اندر، لال قلعے کے اندر، اور اس کے اندر اس وقت ان کی حالت یہ تھی، ان کے جو شہزادے تھے ان سے زمین پہ بھاگا نہیں گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عیاشی میں آ چکے تھے، اور عیاشی میں آنے کی وجہ سے جناب انہوں نے بہت ٹائم ہو چکا تھا، انہوں نے زمین پہ چلنا ہی چھوڑ دیا تھا. ان سے یعنی بھاگا بھی نہیں گیا کہ جناب دشمن سے وہ جناب کہ بھاگ سکیں. ٹھیک ہے. تو جناب ان کو شکست ہوئی. اور پھر اس وقت مسلمان موجود تھے، ان کی آپ ذرا یہ اخلاقی ویلیو دیکھیں. وہاں کے عوام سے لے کر بڑے لوگوں تک اپنے ضمیر کو بیچنے کے لیے، اپنے ملک کو بیچنے کے لیے، اپنے لوگوں کو بیچنے کے لیے ان کے اندر اتنا یعنی خود غرضی آ چکی تھی کہ جو جناب ان کو کوئی پیسے دیتا تھا، جس کو آپ بھاڑے کے ٹٹو کہتے ہیں، یا جو آپ اس کو یعنی وہ کتا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو روٹی ڈال دے وہ اس کے وہ ساتھ ہو جاتا تھا. اب یہ اندازہ لگائیں، یہاں پہ جو انگریز آ کے جس نے حکومت کی تھی برصغیر کے اوپر، وہ تقریباً ہزاروں میل دور سے وہ یہاں پہ قوم آئی تھی، اور ان کے وہ جتنے سال، تقریباً 100 سال کا وہ ڈیوریشن یہاں پہ برصغیر کے اندر انہوں نے حکومت کی ہے. اس پورے ڈیوریشن کے اندر ان کے کبھی بھی یہاں چند لاکھ سے زیادہ لوگ انگریزوں کے یہاں پہ نہیں آئے. اور اس کے آپ دیکھیں ایک ایک بندے نے ایک ایک پورے ضلع کے اوپر حکومت کی ہے. اور اس وقت کا جو ضلع تھا برصغیر کا وہ بہت بڑا ہوتا تھا. آج کل تو ضلع چھوٹے ہو گئے نا، جیسے ملک وہ ڈیوائیڈ ہو گیا تو جناب ضلع بھی چھوٹے ہو گئے، لیکن اس وقت جو اضلاع تھے وہ بھی بہت بڑے تھے، اور ایک ایک انگریز نے ایک ایک ضلع پہ حکومت کی تھی. اور انہوں نے کن لوگوں کو استعمال کیا تھا؟ یہیں کے مسلمانوں کو، یہیں کے ہندوؤں کو، یہیں کے سکھوں کو. یعنی ان کی اخلاقی حالت تھی نا کہ جناب انہوں نے اپنے آپ کو بیچا. یعنی جن لوگوں نے ان کو پیسہ دے دیا، روٹی ڈال دی، جناب اس کی طرف ہو گئے. اور اس کے لیے وہ ایک ان کا ادھر ہے مرزا غالب، آئی تھنک، وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری. یعنی وہ کہتا ہے کہ جناب ہماری یہ آبا و اجداد اور جو ہماری جو نسلیں ہیں نا، یہ ان کا یہ پیشہ ورانہ جو خدمت ہے، یا پیشہ ورانہ جو جنگی فوج دینا،
یہ جناب ہمارا بڑا فخر ہے، ہم یعنی جو ہمیں پیسے دے دے گا ہم اس پہ کام کریں گے. تو جناب یہ حالت ہو چکی تھی اس وقت کے مسلمانوں